تو 3 منتھ بس ایسے جیسے کوئی قائد ہوتا ہے نا، ایسے کھانا مجھے ادھر دے دینا ہے ایک ٹائم، 3 ٹائم نہیں، ایک ٹائم. وہ کہتی تھی میں تمہیں ہر چیز لا کے دوں گی گھر پہ، ہر چیز تمہیں میں گھر بھی، تم نے اگر لیدا رہنا نا میں تمہیں ہاسٹل میں رکھ دیتی ہوں. وہ ذرا اسٹرانگ فیملی تھی، اس لیے کہتی ہے تم بس میرے پاس رہو، میں تم جو کہو میں وہ کر دیتی. میں نے کہا میں نے تمہاری یہ کمائی کا کیا کرنا ہے جب تم آئے دن تم کہتی لیکن ہو میری زنا جو اس کرو. کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری. ہاں وہ کرو پوری، تم میرے ساتھ بھی رہو، میں نے اس کو بھی نہیں چھوڑنا اور تمہیں بھی نہیں چھوڑنا، تمہیں بھی جانے نہیں دینا. موبائل میرا توڑ دیا. جب کیا اس جس کا دن جس لڑکے کے ساتھ تعلق تھا اس کو پتا، لڑکے کو اس بات کا پتا تھا کہ آپ اس کے کو ساتھ بعد کس میں تعلق پتا میں رہ لگا. رہی ہو. ہاں جی اس کو پتا لگا، وہ آیا گھر پہ. جب اس نے میری یہاں نشان دکھا نا تو الٹا میرے اوپر ہی ہیوی ہونے لگ گیا. وہی آدمی بلال اس کا نام ہے، پراپرٹی کا کام کرتا ہے، وہ میرے اوپر ہی ہیوی ہو گیا. اس نے اس کے باپ کو بتایا تو میں نے بھی جب اس کے باپ کو بتایا، پہلے اس کا باپ مجھے ہی کہتا تھا کہ میری بیٹی کے اوپر نظر رکھنا، مجھے کہتا تھا. میں جب نظر رکھی ہے تو بعد میں جب وہ آدمی آیا اس نے 2-4 پیسے دیے ان کو. اس کی ماں تو اس کا کھاتی ہے، اس آدمی کا کھاتی ہے، پیسے خود بھی اسٹرانگ ہے لیکن وہ ساری فیملی چلتی اس پہ ہے. اور خود کی اس کی بیوی روتی ہے، مجھے کال کرتی ہے کہ اپنی دوست کو سمجھاؤ. وہاں سے اب میں ایسے نکلی تھی کہ اس کے گھر میں تھی شادی، جو رشتے والے تھے نا اس کے بھائی کے سسرال والے، وہ آتے تھے دیکھنے. ان میں سے اس کی جو بھابھی تھی، اس کی آگے بہن، اس کی تھوڑی سی میرے ساتھ ایسے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. ٹھیک ہے، وہ بھی مجھے مطلب کہہ رہی تم بھی میری بہن ہو یہ وہ، اور تم بھی کہاں سے آئی ہو، سارے سوال جواب کیے. ایک دن ایسا ہوا اس نے مجھے نا پھر سے مارا، کافی اس آدمی کی وجہ سے مارا تھا کہ بس تم نے جانا نہیں ہے، اس کو بھی میں چھوڑ دوں گی. چھوڑتی نہیں تھی، 2-3 دن چھوڑتی تھی. میرا موبائل جب توڑا ہے نا اس کے بعد اس نے اس کو 2-3 دن چھوڑا ہے. میرا تو مقصد یہ تھا کہ تم یہ غلط ہے، یا تو شادی کرنی کسی ان میرڈ کے ساتھ کر لو، اس کے ساتھ تو سمجھ بھی آتا ہے. شادی شدہ کے ساتھ کیا، 3 بچوں کا باپ ہے اس کے ساتھ. اس کی بیوی مجھے الٹا روز کال کرتی تھی اپنے دوست کو سمجھاؤ، اپنے دوست کو. مجھے چکر نہیں سمجھ آتے تھے کیا ہے کیا نہیں ہے. پھر اس کی بیوی نے بھی مجھے بتایا تھا کہ یہ مجھے بھی مارتا ہے اس کی وجہ سے. تو آپ کے گھر والوں نے 3 ماہ میں آپ کا پتہ نہیں کیا؟ ان کو جب پتہ ہی نہیں تھا میں کہاں ہوں، لیکن موبائل ہی پھر میرا بھی کوئی بند تھا. قانونی کارروائی کچھ نہیں کیا اس ٹائم میں بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی وہاں پہ. نہیں، آپ کے وہ گھر جو والے تو آدمی تھا آپ کے گھر والوں کے لیے وہ ڈھونڈتے تھے. وہ 3 میں آپ کو بتاتی ہوں نا، میرے ابو جو ہیں میری وجہ سے اتنے ہرٹ ہوئے تھے. ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، یہ 2 منتھ ہو گئے میری وجہ سے. آپ جب غائب ہوئی ہو؟ ہاں جی. تو ظاہری بات ہے جس کی بیٹی کچھ بھی بچہ کوئی ایسے ہوتا ہے اس کے ماں باپ کو نیند آتی ہے. پھر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی؟ ہاں جی، وہ مجھے اس کی ہی بھابھی نے کامیاب کیا. اس کا نام مہک تھا، لڑکی کا نام. اس نے میرا ساتھ دیا. اس کو میں نے ساری سٹوری بتائی کہ ایسا ایسا ہوا ہے، ایسا ایسا ہوتا ہے. صبح کے 4 بج رہے تھے، مجھے نہ میرے پاس پیسے تھے نہ کچھ بھی تھا، کچھ بھی نہیں تھا. وہ سارا وہ بس جیسے اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ آتا ہے نا اس طرح اس نے مجھے وہاں سے نکالا ہے. اس نے مجھ سے پوچھا، میں ایک دن واش روم میں رو رہی تھی، مجھے پیچھے سے دروازہ کسی نے بجایا ہے. تو جب دیکھا اس کی بھابھی کی امی آئی ہے. اس نے بولا، مجھے سدھو بولتے تھے پیار سے. انہوں نے بولا سدھو بیٹا باہر آؤ، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ایسا کر کے انہوں نے مجھے مارا ہے. اس کے باپ نے بھی. میں نے کہا ایسے کر کے یہ مار رہے ہیں، لیکن اس آدمی کی وجہ وہ آدمی الٹا مجھے کہتا ہے تم دوبارہ کبھی ادھر آنا نا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا ملتان آنا. تب تو میرے بھی ہاتھ میں وہ ریفل لے کے آتا تھا گھر میں جب آتا تھا. اب کیسے سرکل چل رہا ہے؟ اب یہ لڑکا بن کر آپ کل کو آپ کی شادی ہونی ہے تو کیا آپ کے لیے والدین جو ہے کوئی لڑکی کی تلاش کریں گے؟ نہیں، آپ تو خود لڑکا میں نے تو بنی کہا ہوئی ہی ہیں. نہیں. نہیں، کل کو شادی تو یہ کرنی تو ہے نا. صرف جب کامیابی ہو مل جانی ہے تو اس کے تو بعد پھر لڑکی میرے بن ابو جاؤ کی گی، پھر لڑکی بن جاؤ گی. باہر نکلتی ہو تو لوگ تنگ نہیں کرتے؟ مطلب آپ ہو نہیں، تو مجھے لڑکی، ڈر نہیں لگتا؟ تنگ تو نہیں کرتے لیکن کنفیوز ضرور ہوتے ہیں. جہاں بھی کسی گاؤں میں جاؤں وہ دیکھتے ہیں، آتے ہیں، ملتے ہیں. مستقبل میں ہم دیکھیں گے آپ کو کہ پراپر ایسٹرن کپڑوں میں لمبے بال اور دوپٹہ شلوار قمیض اسی میں یہ تو دیکھیں گے. بعد کی بات ہے نا جب اللہ کامیابی دے گا. کرنی ہے شادی کی شادی نہیں کرنی. زیادہ تر تو میں نے سنا ہے اس گھر طرح کے والوں کو گیٹ اپ پتا کے بعد ہوگا. لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم نے شادی بھی نہیں کرنی ہے، نہیں، میں لڑکے نے ہمیں کہا پسند ہی نہیں ہے. ایسے تو نہیں ہے. یہ تو وہ لڑکیاں کہتی ہیں جو میں آپ کو سین بتایا ہے، جنہوں نے یہ اس فیلڈ میں رہنا ہو وہ ایسا کرتی ہیں. میں تو اس فیلڈ میں مجھے پسند ہی نہیں. میں نے آپ کو بتایا، وہ تو کہتی تھی تم نے نہیں کرنا تو میں باہر جاتی ہوں. ایک عورت کے ساتھ اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ کر رہی ہے، یہ ظاہر ہے. پھر ہم لوگ کہتے ہیں عذاب کیوں آتے ہیں؟ پوری قومیں تباہ ہوئی ہیں اسی لیے آتے ہیں. خیر جو بھی تھا، انہیں
اللہ پاک مہک آپی کو میں نے تو یہاں پہ یہی بولنا ہے, اللہ پاک ان کی زندگی کرے, جنہوں نے مجھے وہاں سے نکالا ہے, انہوں نے میری زندگی بچائی ہے. وہ خود ان کو ڈیورس ہوئی ہے, ان کا ایک بیٹا ہے, اللہ پاک ان کو بھی کامیابیاں دے. انہوں نے خیر میرا ساتھ دیا تھا. لڑکیاں آج کل اتنی زیادہ ٹام بوائے کیوں بن رہی ہیں؟ ٹام بوائے کیا ہے؟ کپل بنائے ہوئے ہیں, شوقیہ کپل کیا؟ جیسے کپل. مجھے تو یہ زیادہ شوق ہے اس کا مووی شوٹ کرنے کا, رائٹر بننے کا, ان چیزوں کا شوق ہے کہ میں بناؤں. میں نے آپ کے لیے سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ میں نے ایک شوٹ کرنا, مووی شوٹ, جس میں طلحہ بھائی بھی ہوں گے. طلحہ بھائی آپ کے بھائی ہوں گے, ہیروئن آپ ہوں گی. اچھا, میرے بھائی اور میں ہیروئن ہوں گی. یہ طلحہ بھائی آپ کے بھائی ہوں گے. اچھا, اور میں ہیروئن ہوں گی یا میں ہیرو ہوں گا. اچھا, آپ نے ہیرو آنا میرے ساتھ. ہاں جی, یہ شوق ہے. ہاں جی, 2 لوگ اس میں اور ہوں گے. اچھا, ہاں, آپ نے میرے ساتھ ہیرو آنا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اور آپ ہیروئن ہوں گی, میں ہیروئن اور ہوں گی, طلحہ بھائی آپ کے بھائی ہوں گے, اور 2-3 اور لوگ ہوں گے. میں ایسی مووی سے رہی, میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے موویز وغیرہ میں جس میں میں نے آپ کے ساتھ ہیروئن آنا ہے. اچھا, جو لڑکیاں آج کل بھی ٹام بوائے بنتی ہیں یا لڑکیوں آپ کی, نے تو میرے منہ پہ بیزتی کر دیا, وہ تو کہیں گے تمہاری بیزتی ہوگی. نہیں, میں ضرور آپ کے ساتھ کروں گی. اللہ ٹائم لے کر آئے, آپ بہت اچھی بچی ہو, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت بھی رکھے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کامیاب کرے نیک مقاصد میں, جو بھی آپ کے نیک مقصد ہیں, لیکن ہدایت کے ساتھ. اور میں ہمیشہ یہ چاہوں گی کہ آپ کا جو یہ گیٹ اپ ہے نا, پہلے میں نے یہ سوچا تھا, میں نے اپنی ہی اسٹوری پہ صبا قمر کا ڈرامہ بنانا ہے, اپنی ہی اسٹوری پہ باغی ڈرامہ صبا قمر کا. اچھا چلو, اللہ آپ کو ایک بہترین رائٹرز میں سے کرے. اور یہ تو آپ کی اپنی زندگی کی کہانی تھی نا, یہ تو کوئی سٹوری نہیں تھی کہ یہ سٹوری بنائی نہیں, ہوئی مطلب آپ نے. وہ لوگ بناتے کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی ہی سٹوری پہ ایک ڈرامہ یہ تو آپ کی اپنی سٹوری تھی نا, ہاں آپ کی زندگی کا, آپ کا ایک انسیڈنٹ تھا جو آپ کے ساتھ ہوا, ایک وقوع تھا جو آپ کی زندگی میں گزر گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے نکالا, پتہ نہیں مزید آپ کے ساتھ 3 مہینے میں کیا کچھ ہوتا. ابھی تو وہ خاتون کی ایسی دلچسپی تھی آپ میں, شاید وہ کسی مرد کو, لیکن مارا بہت ہے, بہت مارا ہے, صرف اپنی ڈیمانڈس پوری کروانے کے لیے. مارا بہت ہے. میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے میری وجہ سے ہوئی ہے, میں کیوں کہوں, اللہ کی طرف سے آئی تھی, رابطہ ہی نہیں ہوا تھا. اس ٹائم پر پہنچ گئی تھی جب ابو اس دنیا سے گئے ہیں. ہاں جی, ان کو 2 منتھ ہوئے. ابو نے پوچھا نہیں 3 ماہ, اس کے بعد بھی کوئی قانونی کاروائی نہیں کی آپ لوگوں نے؟ وہ بیمار اتنے ہو گئے تھے, ان کو نالیاں, ہر چیز کی نالیاں لگی ہوئی تھی. میں سیدھا گئی ہاسپٹل میں تھی, وہ ہاسپٹل میں تھے, وہاں پر میں ڈائریکٹ گئی تھی سیدھا. اچھا جی, اللہ ان تمام لڑکیوں کو ہدایت دے. ہم جنس پرستی جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پوری قومیں تباہ ہوئی ہیں اس چیز کی وجہ سے. اور یہ ایک نیا رجحان ہے جس میں لڑکیاں بھی اس طرف جا رہی ہیں, جس میں لڑکے بھی اس طرف جا رہے ہیں. ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے. پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر اس طرح کے عذاب کیوں ہیں. یہ لڑکی 3 ماہ, ایک لڑکی کی بہت افسوس کی بات ہے. پکچر بھی آئے گی, اس کی بھی آئے گی, ساتھ وہ آدمی کی بھی آئے گی جو مجھے کہتا ہے کہ مجھے وائس بھی کرتا ہے کہ کال اٹھاؤ, تمہاری رمشا سے بات کروانی ہے, میرے پاس ہے ریکارڈنگ. اچھا سعدی, مجھے یہ بتاؤ, اس کے بعد کوئی اور دوست بنی, کسی اور کے اوپر یقین کیا؟ نہیں, بنائی تو نہیں تھی, لیکن زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے ویسے تو کسی کو جا کے کبھی بولا نہیں ہے کہ ویسے دوستی کرو. ہاں, دوستی کرو, یہ وہ, یا مجھ سے امپریس ہو جاؤ. تو زندگی میں پہلی بار ایک شادی تھی, وہاں پر ایک لڑکی آئی تھی جس کے اوپر میری پہلی نظر اس کے اوپر پڑی تھی. اور میں نے اس کو بہت ہی ڈر کے میں نے کہا نہیں کہیں تھپڑ ہی نہ پڑ جائے. ڈر کے اس کو بولا ہے. جب وہ لاسٹ پہ جانے لگی نا, واپس جا رہی تھی, تب میں نے اس کو بولا ویسے اچھی لگ رہی ہو. کبھی میں نے ایسا کیا نہیں. لڑکیاں لڑکیوں کو کہتی نہیں ہے ایسے. نہیں کیا, یہ آپ ہی کہہ رہی ہو. میں نے کبھی کہا ہی نہیں ہے, نہیں کہا. وہ زندگی کا پہلا دن تھا, اچھی لگ رہی ہو. ہاں, میں نے اس کو کہہ دیا, کرن نام ہے اس کا, ابھی بھی میرے رابطے میں ہے, بہت اچھی لڑکی ہے وہ ان چیزوں میں بالکل نہیں ہے. اس کی بھی ماشاء اللہ وہ اس کے گھر والے شادی کریں گے, لیکن وہ بہت اچھی ہے, مجھے اچھے راستے پہ لگاتی ہے. آپ کو مستقبل میں کیسا لڑکا چاہیے شادی کے لیے؟ لو, شرمانا تو لڑکیوں والا ہی ہے. ابھی اللہ کا یہ شکر ہے کہ ابھی لڑکا بننے کا جو کیڑا ہے نا, اس نے یہ شرمانے والی چیز نہیں آپ کی ختم کی. کیسا لڑکا چاہیے؟ مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں چاہیے. لڑکا چاہیے تو ہے نا, مجھے شوہر تو چاہیے نا زندگی گزارنے کے لیے. میں نے کبھی کی نہیں ایسی باتیں, کبھی کی نہیں ایسی. میں نے کہا شاید آپ کہنے لگے میں نے کبھی شادی کی نہیں, کبھی کسی کے ساتھ باتیں نہیں ایسی ہوئی نا, نہ کوئی دوستیاں رکھی ہیں, نہ کی ہیں, دور ہی صحیح ہیں جو آج کل کے حالات ہیں نا, بندہ بس
دور ہی صحیح ہے. تو وہ آ رہی تھی, میں نے اس کو کہا ویسے اچھی لگ رہی ہو جاتی. کبھی کوئی لڑکا نہیں آپ سے امپریس ہوا؟ کبھی کسی لڑکے نے نہیں آپ کو پرپوزل بھیجا؟ یہ کہا ہے